کہ اگر تو قیامت کی عدالت میں اس کے فتوے کی تصدیق ہو گئی تو چلیں بچ گیا، کام اس نے بہت برا کیا لیکن بچ گیا۔ اگر تصدیق نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کافر کے جرم کا اس کو مرتکب قرار دے دے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے یا آخری درجے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام تمہیں کسی حال میں نہیں کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو امرین قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 60۔ مضمون وہی ہے جو اس سے پیچھے روایت میں بیان ہو چکا، یعنی تکفیر، کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کا کیا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک یہ ہو کر رہے گا۔ اگر اس کا وہ بھائی اس کا مصداق ہوا جس کو اس نے کافر قرار دیا تو وہی، اور اگر نہ ہوا تو کہنے والے کی یہ بات خود اسی پر لوٹ جائے گی۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اجازت پر محمول کر لیا، چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے اس کے حاشیے میں کہ یہ تکفیر کی اجازت نہیں بلکہ اس پر سخت ترین تنبیہ ہے، یعنی کسی کو کافر قرار دینے پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بیان کی ہے۔ کوئی خدا ترس آدمی اسے اجازت پر محمول کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ ہے، یعنی کیا بات ہے جو کہی گئی ہے، مدعا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے مواخذے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہوں گے۔ یعنی کسی کو کافر کہا، اب وہاں کیا ہوگا؟ یہاں معاملہ یہ نہیں رہا کہ دین کے کسی پہلو کو بیان کیا، مثال کے طور پر میں نے آپ نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ چیز کفر ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ بتانے میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی تصحیح کر دیں گے۔ بہت جگہوں پر قرآن میں آیا ہے کہ اس طرح کے اختلافات کا میں فیصلہ کر دوں گا، بتا دوں گا کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور اگر کوئی غلطی بھی کسی نے کی ہے اور نیک نیتی سے کی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن کسی دوسرے شخص پر کوئی حکم لگا دیا یہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی مشرک ہے، تو اب معاملہ علمی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بات پیش ہو اور وہاں سے پتہ چل جائے علمی غلطی ہو گئی یا صحیح تھی رائے۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ جب اس شخص کے ساتھ ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اب مواخذے کی وہی صورت پیدا ہو گئی جو کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو ہو جائے گی، وہ اپنا مقدمہ لے کے آ جائے گا۔ جب وہ اپنا مقدمہ لے کر آئے گا تو اب بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس لیے کہ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت پھر اس کے لیے باقی رہ جائے گی کہ قیامت کی عدالت بھی اس کے اس فتوے کی تصدیق کر دے، یعنی وہاں کی عدالت بھی یہ کہے کہ یہ آدمی بالکل صحیح نتیجے پر پہنچا تھا، اس لیے تمہیں اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بری بات نہیں کی، حقیقت ہی کو بیان کیا ہے، تم کافر تھے، اس نے بھی کہہ دیا کہ کافر ہے، تو بچنے کی کوئی صورت ہو گئی۔ لیکن اگر یہ تصدیق وہاں میسر نہ ہو سکی جس کو کافر قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے مواخذے کی زد میں انسان آ گیا کہ پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ کہنے کو ایک شخص نے دیکھا کہ کسی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ ہمارے دین میں بدکاری، چوری، ڈاکے کی طرح کا جرم نہیں ہے، اس میں اصرار کیا گیا ہے کہ پردہ ڈالا جائے، نصیحت سے کام لیا جائے
کسی شخص کو رسوا نہ کیا جائے۔ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے ایک غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھ لی تو فرمایا ہے کہ یہ چونکہ ایک جرم تو ہے، اس میں عورت سے بے وفائی ہو رہی ہے یا عورت کر رہی ہے تو مرد سے بے وفائی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے اس پر سزا ہوگی، یہ محض گناہ نہیں رہا، جرم بھی ہے، لیکن تم نے یہ کام کیا ہے تو اب 4 گواہ لے کے آؤ۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، 4 گواہ بھی جنہوں نے اسی طرح آنکھوں سے اس عمل کو دیکھا ہو، نہیں لا سکو گے تو تمہاری پیٹھ پر، تم سچے بھی ہو تو 80 کوڑے برسا دیے جائیں۔ تم نے یہ حرکت کی کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس معاملے میں۔ تو بالکل اسی سے مثال دے کے یہاں رسول اللہ نے بتایا ہے، تو میں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ شریعت میں اس کی مثال قذف کی سزا ہے، جو قریب قریب اتنی ہے جو زنا کے لیے مقرر کی گئی، یعنی اس کی 100 کوڑے، اس کی 80 کوڑے۔ حالانکہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے، یعنی اس نے غلط بات نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کسی حال میں قبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے متعلق یہ تنبیہ غالباً اسی پر قیاس کر کے فرمائی، یعنی حضور نے کیا کہا کہ اگر تو قیامت کی عدالت میں اس کے فتوے کی تصدیق ہو گئی تو چلیں بچ گیا، کام اس نے بہت برا کیا لیکن بچ گیا۔ اگر تصدیق نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کافر کے جرم کا اس کو مرتکب قرار دے دے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے یا آخری درجے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام تمہیں کسی حال میں نہیں کرنا؟ تو جیسے میں نے مثال سے سمجھایا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے یہ کم و بیش، جس طرح کا معاملہ قذف میں ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھے تو آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا ہے اور اب تو سوسائٹی کو اس سے پاک ہونا چاہیے، نکل کھڑا ہو۔ نہیں فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ ڈالیے، ختم کیجیے، نصیحت کریں، اپنے بھائی کو توجہ دلائیں، یہی اس میں آداب بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کفر ہے، کفر بیان کریں، یعنی وہاں پر بھی زنا کیا ہوتا ہے، بدکاری کیا ہوتی ہے، شب و روز بتائیں لوگوں کو، روکیں اس سے۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ تو تعلیم ہے، دیں تعلیم۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کہنا آخری درجے کی حماقت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور جب ہمارے علماء کو قضاء کا منصب حاصل تھا تو جو کچھ وہ قرار دیتے تھے وہ نافذ بھی ہو جاتا تھا۔ دنیا تبدیل ہو گئی، اب صرف علماء ہی کو قائل نہیں ہونا ہوتا، اس سے آگے بڑھ کر ریاست بھی موجود ہوتی ہے، تو اس میں پھر بڑی غیر معمولی چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اگر کبھی یہ بحث ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے ہمیں روک دیا۔ یہ کام ہمارے کرنے ہی کا نہیں ہے، نہ ہمیں لوگوں کے لیے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے ہیں، نہ ہمیں ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے سختی کے ساتھ کہ قیامت کی عدالت میں وہ چیز تم پر لوٹ آئے گی، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کی سزا وہی ہو جائے گی تمہارے لیے جو کفر کی سزا ہے۔ اس لیے اللہ کی اس سے پناہ مانگو، اپنے حدود میں رہو، کسی شخص کے بارے میں یا گروہ کے بارے میں اس طرح کے فیصلے نہ سناؤ۔ اس کے بعد جو اس باب کی آخری روایت آ رہی ہے اس میں صرف کفر نہیں، اس سے بھی آگے بعض چیزوں پر ایسی ہی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اگر اس روایت کو آپ سورہ حجرات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام کی اخلاقیات اس باب میں کتنی نازک ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ ہم بعض اوقات سیاسی اختلافات میں، مذہبی اختلافات میں لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو القاب دے دیتے ہیں، وہ چیز جس کو وہ اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتے وہ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ سخت ترین جرائم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر شخص کے ساتھ جیسے وہ خود اپنے آپ کو تعارف کراتا ہے وہی معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں اختلاف ہے، اس کو ہم بیان کریں گے، اور اختلاف علم کا اختلاف ہوتا ہے، وہ افراد کے بارے میں حکم لگانے کا اختلاف نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل بالفسوق
वला यरमीह बिलकुफ्र इल्ला इर्तद्दत अलैहि इल्लम यकुन साहिबुहु कज़ालिक। ये बुखारी की रवायत है, रकम है 6045। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आपने फरमाया, जो शख्स भी किसी दूसरे पर फ़िस्क या कुफ्र की तोहमत लगाएगा, अगर वो ऐसा नहीं है तो उसकी ये तोहमत उसी पर लौट जाएगी। वही मज़मून है जो इससे पीछे भी बयान हो चुका, और मैंने ये अर्ज़ किया कि हमें इस बात से बड़ी सख्ती के साथ रोक दिया गया है कि हम इस दुनिया में लोगों के कुफ्र और ईमान के फ़ैसले करें। कोई शख्स अगर ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं उसके इस दावे को झुठला दूँ। वो मेरा मुसलमान भाई है, मुसलमान की हैसियत से उसके हुकूक मुझ पर कायम हो गए हैं। अब वो कोई इल्म में गलती कर रहा है या अमल में गलती कर रहा है, गलती छोटी भी हो सकती है और गलती बहुत बड़ी भी हो सकती है। बड़ी गलतियों में 3 ताबीरें बिलअमूम इख्तियार की जाती हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा संगीन कुफ्र है, यानी किसी आदमी को ये बताया जाता है कि तुम ईमान ला चुके हो, तुम मुसलमान हो, तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो, लेकिन फ़लाँ अक़ीदा, फ़लाँ नज़रिया ये तो सरासर कुफ्र है। ये गोया अल्लाह को या अल्लाह के पैगंबरों को या माद को, जिसे हम क़यामत कहते हैं, ना मानने के मुतरादिफ है। इसी तरह से किसी शख्स को उसके शिर्क पर मुतनब्बे किया जाता है। जैसे वहदतुल वजूद के नज़रिए के बारे में अदब से तवज्जो दिलाई जाती है कि ये तो उसी तरह का शिर्क है जिस तरह मसीहियों ने सैयदना मसीह के बारे में ये नज़रिया कायम कर लिया कि उनकी ज़ात में ख़ुद ज़ात बारी का ज़हूर हुआ है। तुमने पूरी कायनात के बारे में यही तसव्वुर दे दिया, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये बात अगर कही जाएगी तो एक मुसलमान को उसकी एक गलती की तरफ, जो बड़ी गलती है, तवज्जो दिलाई जाइए। ऐसे ही बाज़ औक़ात शिर्क, कुफ़र, उससे मुतल्लक़ तरह तरह के नज़रियात कायम कर लिए जाते हैं और फिर उन नज़रियात का पैबंद दीन के साथ लगा दिया जाता है, तो ये समझाया जाता है कि ये गुमराही है। अरबी ज़ुबान में उसी को ज़लालत से ताबीर किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ सूरह फ़ातिहा में ये फ़रमाया गया है कि परवरदिगार हमें उस रास्ते पर इस्तकामत अता फ़रमा जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। उस रास्ते पर हम कभी ना चले जो उन लोगों ने इख्तियार किया जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो ज़ालीन हैं, जो गुमराह हो गए। तो ज़लालत, गुमराही, कुफ़र, शिर्क, ये चीज़ें हैं जिनके बारे में हर शख्स को बताया जाएगा, गुफ्तगू भी की जाएगी। ये किसी नज़रिए, किसी ख़्याल, किसी इल्मी चीज़ या किसी अमल पर तबसरा होगा। फ़र्द जब ये कहता है कि मुसलमान है तो वो मुसलमान है, और उसको मुसलमान की हैसियत ही से ख़िताब करके इन गलतियों पर मुतनब्बे किया जाएगा। ये सही उसूल है। इससे आगे बढ़कर मैं, आप, कोई आलिम या कोई मुसलमानों की रियासत ये फ़ैसले करना शुरू कर दे कि फ़लाँ मुसलमान है और फ़लाँ मुसलमान नहीं है, दरा हाले कि वो आदमी इस बात को मानने से इनकार कर रहा हो, तो ये आखिरी दर्जे का जुर्म है। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तंबीह फरमाई है और ये कहा है कि जहन में रखो, अगर किसी मुसलमान के बारे में ये बात करोगे तो क़यामत में जवाबदेह ठहराए जाओगे। और वहाँ सूरत हाल ये होगी कि अगर तो तुम्हारी राय दुरुस्त निकली तो हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे कि चलिए बात तो सही थी, लेकिन अगर गलत निकली तो सज़ा वही मिलेगी जो उसको मिलनी थी। ये बड़ा जुर्म है। इसी तरह का मामला बाज़ बुराइयों के बारे में है, तो यहाँ उसको फसूक से ताबीर किया है कि किसी मुसलमान के बारे में किसी बुराई की निस्बत भी कोई आसान चीज़ नहीं है। आम तौर पर हुस्न ज़नी होना चाहिए।
برائی کی نسبت ماضی کے کسی شخص کی طرف ہے، حال کے کسی شخص کی طرف ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کی اشاعت کریں، ہم بغیر تحقیق کے ان چیزوں کا ذکر کریں، ہم کسی آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑ جائے گا۔ کسی پر کسی برائی کی تہمت لگا دی، اس کے کوئی شواہد نہیں تھے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، سنی سنائی باتیں جیسے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح کہیں پڑھا اور آگے بیان کر دیا۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عمومی واقعات بیان ہو رہے ہیں، اس زمانے میں کسی کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، ماضی میں کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی تاریخی واقعہ بیان ہو رہا ہے، عام حالات میں پڑھیے، بتائیے، بیان کریں، لیکن کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں غلط کام کیا، تو غلط کام کیا، اول تو بیان کرنے کی وجہ ہونی چاہیے، کیا ہے تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے، میرا یا آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ تاہم اگر ضرورت پڑ گئی ہے ذکر کرنے کی تو بتانا چاہیے کہ وہ ضرورت کیا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایتیں بیان کرنی شروع کی کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہم نے فلاں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک طرف ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی سیرت کردار کے بارے میں تجسس نہیں کریں گے، لوگوں کے عیوب تلاش نہیں کریں گے، ان عیوب کو بیان نہیں کریں گے، تو اب یہ لوگ رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض لپاٹیے، جھوٹے، داستان گو ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ایک بڑی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اب تحقیق کر کے بتایا جائے گا لوگوں کو کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے، کون لپاٹیا ہے، کون داستان سرائی کرتا ہے، بتایا جائے گا اس بات کو۔ تو محدثین عام طور پر جب بیٹھتے تھے اور رجال کے علم پر گفتگو کرتے تھے تو اپنے شاگردوں سے ازراہ تفنن کہتے تھے کہ آئیے ذرا غیبت کر لیں۔ تو یہ غیبت گویا ناگزیر ہو گئی، لازمی ہو گئی، یہ فرض بن گئی۔ اسی طرح کا معاملہ ان لوگوں کا ہے جو دوسروں پر اثر انداز ہو رہے ہوں۔ مثلاً ایک آدمی کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس شخص کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا رہنما بنا رہا ہے، لیڈر بنا رہا ہے، تو اس طرح کے موقعوں پر ضرورت دائی ہوتی ہے کہ اب بتایا جائے کہ اگر کوئی چیز ہمارے علم میں ہے تو وہ یہ ہے، لیکن یہ وہ چیز بتانی چاہیے جو آپ کا ذاتی مشاہدہ ہے، دوسرے کا اقرار ہے، یا ایسے شواہد کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص سوال کرے تو آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی کے بارے میں یہ زبان بھی نہیں کھولی جا سکتی، اور اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، دوسروں کے عیوب اچھالنے کی بجائے اپنے عیوب کی طرف نگاہ کی جائے۔ یہ لازمی ضرورتیں اگر نہیں ہیں تو ہمیشہ کف لسان سے، یعنی زبان بند رکھ کے زندگی بسر کی جائے، دوسروں کے بارے میں ایسی بات نہ کہی جائے۔ اسی کو اللہ کے پیغمبر نے یہاں واضح فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب